له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عالم تین ہیں، دور تین ہیں، انسانی زندگی کے اوپر جو ادوار گزرتے ہیں نا وہ تین دور۔ ایک وہ ہے کہ جب انسان وجود پاتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ دور ہوتا ہے جب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد موت تک کا دور ہے، اس کو عالمی دنیا کہتے ہیں۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ پھر عالم آخرت اور برزخ کا ہے، وہ آخرت کا دور ہے۔ یہ جو پہلا دورانیہ ہے نا، جس کے اندر انسان کا کوئی اختیار نہیں چلتا، یعنی جب ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جیسا بنایا، انسان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسا بنا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، جس طریقے سے بنایا اللہ کی مرضی۔ یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کی 5 کے بجائے 6 انگلیاں بنا دی یا 5 کے بجائے 4 بنا دی، کسی کو اللہ پاک نے 2 آنکھوں کے بجائے 1 آنکھ دے دی، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دانت ہے نہیں بنائے، کسی کے منہ کسی کا بنایا، یا کسی کو جس طرح سے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس خلقت کے اندر، اپنی اس قدرت کے اندر مکمل طور پہ جو بھی کرتے ہیں نا، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا، جو کیا ٹھیک کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا اللہ جیسا بنا۔ اگلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دورانیے پہ جو کچھ بھی بنایا نا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے کل پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا کہ آپ کی جو ہے 4 انگلیاں کیوں تھی، یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کی 6 انگلیاں کیوں تھی، یہ بھی نہیں پوچھنا کہ آپ کی انگلیاں ملی ہوئی کیوں تھی، آپ کی انگلیاں جدا کیوں تھی، اس طریقے سے کیوں تھا، یہ اللہ نے نہیں پوچھا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، جیسے اللہ کرے، جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، اور جو کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اس کی بندے، اس کی مخلوق ہے، اس کی مرضی ہے جیسے بنائے۔ بھائی کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر کچھ بھی بناتا ہے نا، تو ڈیزائن جیسا بنایا نا اس کی مرضی، آپ نے جو بھی کہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار کیوں ایسے۔ یہ تو وہ دوران جب دنیا میں پیدا ہوئی، تو اب پیدا ہونے کے بعد بھی ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ ایک دوسرے کا حق وابستہ ہو گیا، شریعت کا ایک ضابطہ، ایک حق سب کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ کیسا؟ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ
ماں باپ کی ایک ذمہ داری آ گئی. اب بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے رزق میسر کیا ہے نا وہ اس کو دینا ہے. جب بچہ پیدا نہیں ہوتا نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ اللہ جاری کرتا ہے نا. کس کا رزق اللہ نے جاری کیا. اب جب نہیں پلاتے ہیں اور اس کا حق ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا تو یہ ماں ظالم کہلاتی ہے, یہ زیادتی کرنے والی کہلاتی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے دیا تھا نا. اب وہ اگر نہیں دے رہی یا کچھ بھی کر رہی ہے تو وہ ظالم ہوگی جو اپنے بچے کو اس کا رزق جو اللہ پاک نے اس کے لیے دیا ہے اس کو نہیں. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اب دیکھیں یہ حق آ گیا نا, اس بچے کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کا مواخذہ کرے گا. اللہ اس ماں کا مواخذہ کرے گا. باپ کے ساتھ ایک حق وابستہ ہو گیا بچے کا. اب یہ شریعت کے احکامات ہیں نا جو آئے ہوئے کہ باپ نے اس بچے کے ساتھ کیسی اس کی پرورش تربیت کے لیے کیا کرنا ہے. تو شروع میں تو اور کیا کرنا ہے, شروع میں اس بچے کی نشو و نما, خوراک, اس کے لیے فکر مندی, اس کا کپڑا, اس کا لباس, اس کے لیے راحت کا سامان کرنے کی کوشش کرنا باپ کی ذمہ داری آ گئی ہے. اب یہ باپ کی یہ ذمہ داری شروع ہوئی. ماں اور باپ کی مشترکہ ایک ذمہ داری ہے کہ بچہ چلتے جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہو تو کیا سکھانا ہے. یہ ہے اس بچے کے اب ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی ہے. تربیت اس کی شروع ہو گئی. یہ اللہ کا نام سکھائیں گے تو وہ اللہ کا نام لے گا. کچھ بچہ اس وقت تو دیکھا دیکھی سیکھتا ہے, اس کو کہا نہیں جاتا. یعنی بچے کو یہ نہیں کہتا بچہ روٹی ایسے پکڑنا ہے, بچہ یہ چیز ایسی کرنی ہے, اس کو منہ میں ڈال کے یوں چبانا ہے, یہ نہیں سکھایا جاتا. یہ کھانے کی ساری جو کچھ اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں, جو کچھ اس کے اندر اللہ پاک نے جو ڈالا ہوا نا اس کے اندر قدرت, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں. پکڑنا کیسا ہے, منہ میں ڈالنا, چبانا, کھانا پینا, اندر منہ میں لے کر جانا, یہ سب چیزیں اللہ بچے کو سکھلا رہا ہے. تو دودھ پینے کا طریقہ کسی نے نہیں سکھایا اس کو, اللہ پاک سکھا رہے ہیں اس کو. اللہ نے سکھایا دودھ کو فیڈ کرنے کا کیسا طریقہ, یہ اللہ نے سکھایا ہے نا, کہیں سیکھا تو نہیں ہے اس نے. تو سیکھا ہوا کیسے, اللہ پاک نے اپنی قدرت سے سکھایا. یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اب اس بچے کے کان بھی کام کر رہے ہیں, کوئی سن رہا ہے نا, کوئی سن رہا ہے. اس بچے کی آنکھ بھی کام کر رہی ہے, کوئی دیکھ رہا ہے. آہستہ آہستہ اس کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر اور حاصل کرنے کی, پک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی چیزیں سن کر پک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کچھ چیزیں انسان کے سامنے پکڑانے سے, کہلانے سے, کرانے سے جو یہ چیزیں سامنے آتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جو اللہ پاک اس کو دے رہا ہے شعور, آہستہ آہستہ ماں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں, ان کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں کہ یہ اس بچے کو ایسا پکڑنا, کوئی چیز کہلانا, کوئی چیز سننا, کوئی چیز کہلانا, یہ کروائیں. یعنی ماحول جو ہے نا ماں باپ نے دینا ہے, ماحول ماں باپ نے دینا ہے. ماں باپ اس کو اللہ کا نام سکھائیں, دین سکھائیں, بسم اللہ سکھائیں, اخلاق سکھائیں, اچھی اچھی باتیں سکھائیں, یہ چیزیں سکھائیں. یہ اب ماں باپ کی ذمہ داری آ گئی, وہ کرتے رہیں. اگر ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو یہ گنہگار, ماں باپ پھر گنہگار ہوں گے. یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے. کھانا پینا یہ رزق پیدا ہوا, پیدا ہونے کے ساتھ اللہ نے اس کے مقدر کا رزق جاری کر دیا, اور وہ اللہ اس کے لیے دے رہا ہے, زیادہ اس تک وہ پہنچانا, لانا, کھلانا, پلانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. اب یہ وہ دورانیاں ہیں جہاں کچھ انسان کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس دورانیہ جو یہ پیدائش کے بعد سے لے کے مرنے تک ہے نا, یہاں اس نے کیا کرنا ہے, یہ جا کر جب اس کی عقل, شعور, سمجھداری کام کرتی ہے نا, کام کرتی ہے, ذمہ داری آتی ہے اس کی طرف, تو اب اس کی آہستہ آہستہ خود کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہے. لیکن کیا آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو بچے کو نماز کی تعلیم دو, ترغیب دو, بچے کو نماز پڑھنے کا کہو. کیا ہے کہ آمر بنا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سے, مرو اولادکم, حکم دو اس کو, حکم دو
ترغیب صرف نہیں، حکم دو اس کو، بیٹا نماز پڑھو۔ اب یہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ پھر جس وقت یہی بچہ اب سیکھے سب سے اہم عبادت ہے نا اس کی طرف ترغیب، جس وقت 10 سال کا ہو جائے فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے، مار کے اس کو نماز پڑھاؤ، اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، اس کو اس وقت سختی کرو اس پر۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر کس چیز کے اوپر والدین کون سی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، بچے کو کیا سکھلایا جائے۔ ابھی بچہ ہے اور بہت غفلت ہوتی ہے، ابھی بچہ ہے، صرف دین کے اعتبار سے ابھی بچہ کہتے یوں اس کو آگے جانے دیتے ہیں، قرآن پڑھا یہ نہیں پڑھا، دین سیکھا یا نہ سیکھا، کلمے سیکھے نہ سیکھے، نماز سیکھی نہ سیکھی۔ اگر 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم ہے تو بھائی 7 سکھانے کے بھی تو ہے۔ 7 سال کا بچہ جب گھر میں اس کی والدہ نماز پڑھتی ہے، گھر میں ابو نماز پڑھتے ہیں، بھائی ہے بہنیں ہے، کوئی بھی نماز پڑھتی ہے، یہ 7 سال کا بچہ صرف اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے مصلی کے ساتھ اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شعور کس نے ڈالا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ڈالا، اور وہ اپنی ذمہ داری کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ کس سے؟ دیکھا دیکھی سیکھ رہا ہے۔ لیکن جن گھروں کے اندر نماز ہی نہ ہو، جہاں پر جو نہ ماں باپ نماز پڑھے ہی نہ، اور جہاں پر نماز کا ماحول ہی نہ ہو، جہاں پر یہ پتہ نہ ہو کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، جہاں نماز کا پتہ نہ ہو، چیزوں کا پتہ نہ ہو، وہ تو بہت ہی بربادی کی۔ اب یہ اپنی ذمہ داریاں جو پوری کرنی تھی اس سے غفلت ہے، تو انسان کہاں تک پہنچا ہے؟ اب ہمارے یہ ماحول اور معاشرے کے اندر تعلیم تعلیم تعلیم، یہ تعلیم کون سی تعلیم؟ یہ تعلیم جو انگلش تعلیم ہو گئی، اس طریقے سے دنیاوی تعلیم ہو گئی، یہ ساری ہو گئی، بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اور ہم تربیت کے حوالے سے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے نا 3 سال کا ہوتا ہے اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، اب وہاں آیا سنبھالے، اسکول والے سنبھالے، جو ان کو دیں کھلونے سے کھلوائیں، ان سے کچھ بھی دکھائیں، ڈرامے دکھائیں، کچھ بھی دکھائیں، جو بھی کریں، بچہ کیچ کر رہا ہے ساری چیزیں، اور وہاں سیکھ رہا ہے۔ ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ماں باپ کا ادب احترام کتنا سکھایا جا رہا ہے، اور ماں باپ کی نفرت کتنی سکھائی جا رہی ہے، یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بدوش اس لیے کہ ہمارے پاس خود کو کوئی ٹائم نہیں ہے، موبائل میں ہیں، چیزوں پہ ہیں، ادھر ادھر ہیں، آگے پیچھے ہیں، اور سب چیزوں کے اس بچے کو سکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ غفلت ہے جو قوموں کو بگاڑتی ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے جب اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ تو بتاؤ جب بڑا ہوگا یہ بچہ تو اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت اس کو نماز کا کیا پتہ چلے، اس کو علم سے کتنا دور ہوگا، کچھ پتہ چلے؟ کچھ نہیں۔ جب نہیں ہوگا تو پھر بتائیں اس وقت ماحول معاشرے کیا ہوگا، کس طریقے سے بچے پروان چڑھیں گے، اللہ کا قرب کیسے ملے گا، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، صحابہ کون ہیں، آخری کتاب کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، اس چیز سے کس کو معلوم ہو؟ اب یہ چیز تو کہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر ان چیزوں کو دور کریں گے، یہ چیزیں بھولی لگتی ہیں، یار یہ تذکرے کہاں ہیں، یہ تو کہاں کی باتیں ہیں، کدھر کے تذکرے ہیں۔ تو میرے خیال سے رہیں اسی طریقے سے، آنکھ بند ہو کے اس وقت پتہ چلے گا یار ہماری کیا ذمہ داری تھی وہاں پر تو یہ چیز تو نہیں چلے، تو بازی تو نہیں چلتی۔ تو ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، اور ہم نے ان ذمہ داریوں کو لے لیا ہے جو ذمہ داری ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لگائی، ہم نے اپنے اوپر خود جو ایسی ذمہ داریاں لے لی ہیں، اس کا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے بچے کے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، جاب کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان مسافر بن جاتا ہے، اپنا علاقہ اور دیہات چھوڑ کر شہر میں آ جاتا ہے، اور کسی ایسی جگہ سے کسی بڑی یونیورسٹی اور کالج اسکول کے پاس چلا جاتا ہے، گھر شفٹ کرتا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم اور اس کا مستقبل دیکھیں۔ یہی مستقبل ہے نا جس کو ہم نے سوچا روشن روشن روشن۔ جب یہی بچہ دین سے دور ہوگا تو اس کو کیا پتہ چلے گا ماں باپ کون ہے، ان کے کیا احترام ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا دین اور اسلام کیا ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا دینی شاعر کیا ہے، اللہ اور رسول کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پیغام کیا ہے۔ چیزوں کو نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھے گا تو کیا یہ کل ماں باپ کا احترام کرے گا؟ پھر بڑے ہو کر وہی ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں جب رو رہے ہوتے ہیں نا، اور اس وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ نہ باپ نہ بیٹا اپنے پاس ہے، اور سب چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ پیسہ ہے نا، دولت ہے ان کو، ٹھیک ہے، ماں باپ نے دی ہوئی ہے ان کو، گھر لے کر دیا، اچھا لائف اسٹائل بڑا زبردست گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑا مزے کر رہا ہے، کینیڈا کے اندر ہے، آسٹریلیا کے اندر ہے، جاپان کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، سب کے اندر ہے، ماں باپ کس کے سہارے پہ؟ نوکروں پر، ملازموں کے سہارے پر۔
ماں باپ کے احترام کون کرے، ماں باپ کو جی جان کون کرے، ابا جان کون کرے، کون کہ باپ کے جو ہے نا رضا میں اللہ کی رضا ہے. ہاں پھر اس وقت کیا ہے کہ باپ جس وقت فوت ہوتا ہے تو یار ڈیڈ باڈی یار اس کو گھر سے نکالو، یار مولوی صاحب کوئی نہیں ہے اس طرح جو اس کو سنبھالے. تو پھر کبھی ایک والے کو بلاؤ، کبھی دوسرے کو بلاؤ. کیا غضب کی زندگی ہے، کیا نفرتوں کی زندگی ہے. اب یہ ماحول کون دے؟ ہمارے بچوں کو کون سکھائے؟ بچوں کو مسجدوں میں نہیں لانا، دین سے دور کرنا. اس لیے علماء اور مولوی سے وابستہ ہو گئے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. ہاں یہ اللہ کے قریب پہنچے گے، نہیں اللہ کے قریب نہیں. یہ جدید زمان پتہ ہے اس جدت نے ہمیں لے کر کہاں کے چھوڑ دیا بھائی. تو اس لیے یاد رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. یہ جو دورانیاں ہیں نا، یہ جو دنیا کا دورانیاں، یہاں جو کچھ کریں گے وہی ہمارے اندر سے نکلے گا، وہی ہماری آخرت میں جائے، وہی ہمارے ذالک بما قدمت یداہ. اللہ پاک یہی کہیں گے، یہ ذالک بما قدمت یداہ، یہ وہی ہے جو تم نے آگے بھیجا. بھائی ہمارے پاس اور کچھ نہیں. کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اسی کے مرہون ہے جو اس نے کیا ہے. تو ہم نے کیا کیا بھائی؟ ہم اگر چاہتے ہیں نا اللہ اور رسول کا راستہ قریب ہونا تو دین سے قریب ہونا پڑے گا. ہمیں دین کو سیکھنا پڑے گا، دین کو سکھانا پڑے گا. ہم اپنے بچے کو ماڈرن صورت کے اندر دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے. تو کیا ہمارے بچے نے اگر ٹوپی پہن لی تو وہ جو ہے نا ملا بن جائے گا؟ ہمارے بچے نے ٹوپی پہن لی تو ملا بن جائے گا؟ کیا یہ کیا بن گیا؟ یہ داڑھی رکھ لی تو یہ نفرت پیدا ہو جائے گی؟ کیا بچے تمہاری کون سی عمر ہے ابھی داڑھی رکھ رہے؟ کیا غضب کی جملے بھائی. کس اگر داڑھی رکھ لی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا تو یہ غضب ہو گیا. داڑھی رکھ لی، اس نے سنت کو پورا کیا، یہ نفرت ہو گئی. اور ماں باپ کے پاس سے ہو گیا یار بچے کون سی عمر ہے تمہارے، بھی شادی کرنی ہے، ابھی یہ کرنا، ابھی وہ کرنا، وہ کرنا ہے. ہم تو اس کو کٹوا کے رکھ دیتے ہیں، یہ واجب ہے. اور کس کے لیے؟ دنیا کے خاطر. ماں باپ یہی نفرتیں سکھاتے ہیں. تو میرے پیارو اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ان چیزوں پر دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ ایک 5 سال گزرتا ہے تو بچوں کو ساتھ لائیں، بچوں کو مساجد میں نہ لائیں، بچوں کو تعلیمی حلقوں میں داخل، بچوں کو قرآن سکھائیں، بچوں کو تعلیم سکھائیں. ہم کبھی کبھی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے نا گھر کے اندر بس ٹیوشن کے لیے کسی کو لگا دیا اور وہ بس اس کا بھی گزرنا، اسے کیا کرنا ہے، اسے کیا تربیت کرنی ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا کچھ سیکھنا ہے. اسکول کے لیے تو یوں نہیں کرتے ہم. اس کے لیے ٹیوشن بھی ہو تو وہ ٹیوشن کی بھی ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے، اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ بھی زبردست. اور ادھر تو قاری صاحب مولوی صاحب کسی کو اٹھایا اور یہ اللہ پاک رحم کرے نا قرآن پر بھی اور لوگوں پر بھی جو گھروں کے اندر جا کر ٹیوشن پڑھا کر صرف جو نا وہ سر در چلا رہے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے، کیا تربیت کریں گے؟ نہ وہاں دین کو تابع نہیں کرتے، دین کو تابع کر رہے ہوتے، دین کے تابع نہیں ہوتے. وہاں دین کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ سے ہماری مرضی وہی ہوگا. آج بچے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یار آج جاؤ، آج جو ہے نا میچ لگا ہوا، آج جاؤ جی آپ نہیں وہاں سے گیٹ سے واپس کریں. یہی عزت رہ گئی ہے نا. اللہ رحم کرے جو دین کی عزت کرنا نہیں جانتے نا تو پھر یہی حال ہوتا ہے. تو میرے پیاروں ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہم اپنے اللہ کو اپنے رسول کو پہچانیں، دین کو پہچانیں، قرآن کو پہچانیں، تعلیمات دلائیں، لے کر کھڑے کریں. یہاں کے مساجد کے اندر گاڑیاں کھڑی ہوتی اور پیسے لگاتے ہیں، یار بچے کو وہاں پر جا کر دین کی تعلیم دو، ٹیوشن پڑھاؤ ادھر مسجد کے اندر اور وہاں سے تربیت لیں. پھر ہمارے پاس پیسہ یہاں لگتا نا تو کب تک مزہ آتا. یار ہمارا بچہ یہاں پر جو آدھا گھنٹہ ادھر مسجد میں سیکھ رہا ہے، 1 گھنٹہ مسجد میں لگا رہا ہے، پھر آپ کو ملتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا احترام کیسے کرتا ہے. پھر ہمارے بچوں کے اندر دین آتا، پھر جانتا ماں باپ کیا دولت ہوتی ہے ان کو پھر یہاں سے معلوم ہوتا. تو اس لیے میں یہی درخواست کروں گا کہ اپنے ان بچوں کو جو ہمارا روشن مستقبل ہے، جو کل کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنیں گے، جو ماں باپ کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو یہاں سے جانیں گے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا یہاں سے جانیں گے، احترام جانیں گے. جب دیکھتا ہوں کہ یہاں تو باہر بیٹا جا رہا ہوتا ہے، بیٹا آگے آگے جا رہا ہوتا ہے، باپ پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اور بیٹا اپنے جو ہے چپل پہن کے وہ چلا گیا، باپ کا ذرا بھی خیال نہیں کیا. یہ کون سے احترام ہے؟ حالانکہ بیٹا جائے چپل اٹھائے سامنے رکھے قدر کرے، یہ ہے اصل احترام. یہ دوستانہ ماحول ہے، ٹھیک ہے آپس میں جو بھی ہے دوستوں کی طرح کریں، بچے کو خوب جو ہے نا، لیکن اس کا یہ کہ اس کو احترام تو سیکھیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تعلیمات جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.